السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، تحریکی پرسنالٹی سیریز کے اس آج کے سیشن میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ اہلا وسہلا مرحبا بکم جمیعا۔ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں برادر عبد المتین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام اللہ سے اس پروگرام کا آغاز کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق اللہ العظیم۔ بہت بہت شکریہ برادر عبد المتین۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آپ تمام کے علم میں بات ہوگی کہ آج ہم کچھ تحریکی پرسنالٹیز پر گفتگو کریں گے، جن میں مولانا سراج الحق صاحب، مولانا محمد یوسف صاحب، مولانا جلال الدین اندری صاحب پر گفتگو ہوگی۔ تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ برادر ابوالعلا سبحانی موجود ہیں۔ تو میں بلا تاخیر اس پروگرام کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے برادر ابوالعلا سبحانی بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے ان تحریکی مفکرین اور تحریکی شخصیات پر گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز میری صاف ہے کہ نہیں؟ جی صاف ہے۔ یا اگر ضرورت ہو پنکھا بند کر لو، اگر پنکھے کی آواز زیادہ آ رہی ہو تو۔ جی صاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل القرآن والصلاۃ والسلام علی رسولہ الذی بلغ القرآن، اما بعد۔ عزیز ترین ساتھیوں، اس وقت کچھ تحریکی شخصیات اور سابق امراء جماعت اسلامی ہند کے تعلق سے کچھ بنیادی اور کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش رہے گی۔ عزیز ساتھیوں، مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی فکر اور مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی تحریک کی جو خصوصیات بیان کی جاتی ہیں، ان خصوصیات سے ہٹ کر ایک اور خصوصیت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور وہی میری گفتگو کی تمہید ہوگی اور وہی میری گفتگو کا ایک طرح سے افتتاحیہ ہوگا۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی فکر اور تحریک کی خاص بات یہ ہے کہ اس فکر اور تحریک کو بہت سے وکیل ملے، اس فکر کو بھی اور اس تحریک کو بھی بہت سے وکیل ملے، اور بہت ہی مضبوط قسم کے وکیل ملے جنہوں نے فکر مودودی کو آگے بڑھانے کا کام کیا، اور فکر مودودی کی بنیاد پر جو تحریک اسلامی کھڑی ہوئی تھی، اس تحریک کے قافلے کی نہ صرف قیادت کی بلکہ اس قافلے کو بہت مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے ساتھ کچھ مختلف قسم کی شخصیات تھیں، اور وہ شخصیات بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ شخصیات تھیں، اور ایک طویل عرصے تک کچھ شخصیات بعد میں الگ بھی ہو گئیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک طویل عرصے تک فکر مودودی کو مضبوط کرنے کے لیے، فکر مودودی کو مدلل کرنے کے لیے، اور فکر مودودی کے لیے ایک طرح سے حالات کو سازگار بنانے کے لیے ان شخصیات نے بہت غیر معمولی کام انجام دیا۔ تو
تو دو طرح کی شخصیات مولانا مودودی علیہ رحمہ کے ساتھ ملتی ہیں، اور دونوں طرح کی شخصیات بہت ہی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو فکری شخصیات ہیں کہ وہ شخصیات تھیں، خاص طور سے دو شخصیات کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے یہاں پر۔ ایک مولانا امین احسن اصلاحی کی شخصیت تھی، ایک مولانا سعد الدین اصلاحی علیہ رحمہ کی شخصیت تھی۔ ان دونوں شخصیات نے مولانا مودودی علیہ رحمہ کی فکر کے لیے ایک بہت ہی مضبوطی کا کام کیا، اس فکر کو مدلل کرنے کے سلسلے میں، اس فکر کو پروپگیٹ کرنے کے سلسلے میں، اور اس فکر کی وکالت کرنے کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر مولانا امین احسن اصلاحی نے بھی بہت غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں، اور مولانا سعد الدین اصلاحی علیہ رحمہ نے بھی بہت غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں۔ چانچہ آپ دیکھیں گے کہ مولانا امین احسن اصلاحی 1959 تک جماعت اسلامی میں رہے، 1959 تک، اور 1959 تک کا یہ وقت ہے، اس پورے عرصے میں مولانا مودودی علیہ رحمہ کے ساتھ مولانا امین احسن اصلاحی کی شخصیت کو جوڑ کر رکھا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی کی رودات کا آپ مطالعہ کریے، اور جماعت اسلامی پاکستان کی مختلف اہم فیصلوں کا مطالعہ کریے، مولانا مودودی کی جو سیکریٹریٹ تھی اس کا جائزہ لیے، تو ہر جگہ مولانا مودودی کے ساتھ ایک بہت مضبوط ایک جو شخصیت جس کا تذکرہ ملتا ہے وہ مولانا امین احسن اصلاحی علیہ رحمہ کی شخصیت تھی، جو وہاں پر فکر مودودی کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دے رہی تھی۔ اور یہاں پر جو شخصیت تھی وہ گرچہ 1941 سے مولانا مودودی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، لیکن آزادی کے بعد ہندوستان منتقل ہوئی، اور اپنی وفات تک یعنی 1999 تک وہ شخصیت فکر مودودی کے حوالے سے ایک بہت ہی غیر معمولی تھنکر، غیر معمولی مفکر، ایک اوریجنل مفکر کے طور پر معروف تھی وہ شخصیت، وہ مولانا سعد الدین اصلاحی علیہ رحمہ کی شخصیت تھی۔ تو ایک جو چیز یہ ہوئی کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی جو فکر تھی اور وہ تحریک تھی، اس تحریک کو اور فکر کو زبردست قسم کے فکری وکیل، فکری سفر کو آگے بڑھانے والے اور اس فکر کی خدمت انجام دینے والی ایک بڑی شخصیات ملی تھی۔ وہی مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تحریک کو مضبوط کرنے والی بہت سی ایڈمنسٹریٹو ٹائپ کی بہت سی شخصیات ملی جنہوں نے غیر معمولی خدمات انجام دی۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ میاں طفیل محمد کے بارے میں، اور ایک جگہ انہوں نے ڈاکٹر نذیر احمد شہید کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ میرے لیے دائیں ہاتھ تھے، ایک طرح سے کہ ہر موقع پر یہ موجود رہتے تھے، اور جب بھی جماعت اسلامی کو کسی بھی طرح کی ضرورت ہوتی تھی وہ یہ لوگ اپنی خدمات پیش کرتے تھے، اور بہت غیر معمولی خدمات پیش کرتے تھے۔ تو مولانا مودودی علیہ رحمہ کیونکہ لکھنے پڑھنے کا ذوق تھا، فکری میدان کے آدمی تھے، وہ بہت زیادہ انتظامی امور میں وقت نہیں لگا سکتے تھے، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر خاص طور سے ڈاکٹر نذیر نے اور پھر میاں طفیل محمد نے، ان لوگوں نے تحریک کی بہت غیر معمولی خدمات انجام دی۔ تو مولانا مودودی کی فکر اور تحریک کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ مولانا مودودی کی شخصیت میں ان کی ذات تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر اپنے آپ میں پھیلنے کا ایک مادہ پایا جاتا تھا، اور مولانا مودودی کی زندگی ہی میں مولانا مودودی کی فکر کو بھی اور تحریک کو بھی ایسی شخصیات، ایسے مفکرین اور ایسے اکابرین مل گئے تھے جو اس فکر کو آگے بڑھانے کا میں غیر معمولی کردار ادا کر رہے تھے۔ یہ تمہید اس وجہ سے ضروری ہے کہ ابھی جو ہم 3 شخصیات کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ان تینوں شخصیات کی بھی کچھ ایسی اہمیت ہے جنہوں نے تحریک اسلامی کے لیے صحیح معنوں میں بہت غیر معمولی کردار ادا کیا، اور یہ تینوں شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی تحریک اسلامی کے لیے لگا دی۔ ان تینوں شخصیات کی ایک خاص بات یہ ہے جو تینوں میں مشترک ہے، وہ یہ کہ تینوں ایک بہت ہی اچھا بیک گراؤنڈ رکھتے تھے، تینوں ایک مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتے تھے، تینوں اپنے بیک گراؤنڈ کو چھوڑ کے یا اپنے میدان کو چھوڑ کے یا اپنی دنیاؤں کو چھوڑ کے تحریک اسلامی سے وابستہ ہوئے، اور پوری زندگی انہوں نے تحریک اسلامی کے لیے لگائی۔ اس میں ہم سب سے پہلے مولانا یوسف صاحب کے اوپر گفتگو کریں گے۔ مولانا یوسف صاحب مرحوم یہ ایک الگ شخصیت تھی مولانا یوسف اصلاحی صاحب مرحوم سے۔ ہمارے پوسٹر میں غلطی سے یوسف اصلاحی صاحب کا فوٹو چھپ گیا، کچھ کنفیوژن ہوا ہے میرے خیال سے، تو لیکن یہ جو کنفیوژن ہوا یہ بھی ایک بہت خوبصورت کنفیوژن ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک چیز ذہن میں آئی کہ کہا جاتا ہے ہماری تحریک میں، خود ہمارے امیر جماعت نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ تحریک اسلامی کو 2 یوسف ملے، تحریک اسلامی کو 2 یوسف ملے۔ ان یوسفین کے ذریعے سے، ان دونوں یوسفوں کے ذریعے سے تحریک اسلامی کا ایک بہت غیر معمولی تعارف ہوا۔ ایک مولانا محمد یوسف صاحب تھے مرحوم، جو جماعت اسلامی کے امیر تھے، جنہوں نے عرب دنیا میں تحریک اسلامی کا تعارف کرایا اور بہت ہی غیر معمولی تعارف کرایا،
اور دوسری شخصیت مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی تھی، جنہوں نے مغربی دنیا میں تحریک اسلامی کا تعارف کرایا اور بہت غیر معمولی تعارف کرایا۔ تو سب سے پہلے ہم مولانا یوسف صاحب کے اوپر گفتگو کریں گے۔ مولانا محمد یوسف صاحب مرحوم کی شخصیت اپنے آپ میں بہت غیر معمولی شخصیت تھی۔ وہ الہ آباد ہائی کورٹ کا تجربہ رکھتے تھے اور ایک اچھے فیملی بیک گراؤنڈ سے تھے۔ ان کو اقامت دین کا مشن اور اقامت دین کی تحریک سمجھ میں آئی تو بالکل ابتدائی زمانے میں وہ تحریک اسلامی سے وابستہ ہو گئے۔ تحریک اسلامی سے وابستہ ہونے کے بعد مولانا یوسف صاحب نے اپنی پوری زندگی تحریک اسلامی کے لیے لگا دی۔ یہ سوچیے کہ ایک شخص جو کورٹ کی ملازمت میں تھا، اچھا فیملی، وہ شخص تحریک اسلامی میں آیا اور تحریک اسلامی کے معمولی کفاف کے اوپر اس نے پوری زندگی اپنی گزار دی، اور تحریک اسلامی کے اسی مرکز میں رہتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ مولانا یوسف صاحب ایک زمانے تک مولانا ابواللیث صاحب کے ساتھ جماعت کے قیم تھے، جماعت کے جنرل سیکریٹری تھے، اور اس پورے عرصے میں ایک بہت دلچسپ چیز لوگ یہ پیش کرتے ہیں جو ہمیں ہماری روداد وغیرہ میں اور لٹریچر وغیرہ میں مل جائے گی یہ چیز، وہ یہ کہ مولانا یوسف صاحب اور مولانا ابواللیث صاحب کی فکری دھارا میں کافی فرق تھا، سوچ میں بہت فرق تھا، ہندوستانی سماج کو لے کر، ہندوستانی سماج کی ریڈنگ کو لے کر، ہندوستانی سماج میں ہمارے ریپریزنٹیشن کو لے کر، انڈین پولیٹکس میں ہمارے انوالومنٹ کو لے کر، ان تمام چیزوں کو لے کے مولانا ابواللیث صاحب کی ایک اپروچ تھی اپنی، اور ایک مولانا یوسف صاحب کی اپروچ تھی۔ دونوں کی اپروچ میں کافی زیادہ فرق تھا، لیکن اس کے باوجود مولانا ابواللیث صاحب امیر تھے اور ان کے قیم یا جنرل سیکریٹری جو بھی آپ کہتے ہو وہ مولانا یوسف صاحب تھے، اور ایک طویل عرصے تک یہ جوڑی چلی اور ان دونوں نے مل کر تحریک اسلامی کے قافلے کو آگے بڑھایا۔ ان دونوں کی ایک خوبی تھی، مولانا ابواللیث صاحب کی بھی اور مولانا یوسف صاحب کی بھی، کہ یہ نوجوانوں سے محبت کرتے تھے اور نوجوانوں کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ تو ان دونوں نے، مولانا ابواللیث صاحب نے بھی اور مولانا یوسف صاحب نے بھی، تحریک اسلامی کے لیے کیا کیا نئی رائیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا نئے راستے ہو سکتے ہیں، کس طرح سے تحریکی پیغام کو مضبوطی کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر نہ صرف محنت کی بلکہ اسی کے اوپر اپنے پوری زندگی لگا دی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اچھا ان دونوں کی یہاں خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ دونوں نوجوانوں کے بہت بڑے قدرداں تھے۔ نوجوانوں کو آگے بڑھانا، نوجوانوں کو سننا، نوجوانوں کی باتوں کو ایک طرح سے انٹرٹین کرنا اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ ان کی خاص بات تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ثانوی درسگاہ سے جو لوگ فارغ ہوئے، مولانا ڈاکٹر عبداللہ قنصاری صاحب، ڈاکٹر فضل الرحمان فریدی صاحب، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب، ان لوگوں کو بالکل ہی ابتدائی زمانے میں جب ان کی عمر کچھ بھی نہیں تھی، یہ سب 20 کے آس پاس کے تھے، 20 سے 25 سال کے آس پاس، ان سب کو تحریک میں مطلب وہ اسپیس دیا گیا کہ یہ لوگ اپنی باتیں رکھ سکتے ہیں، ان کی باتوں کو سنا جاتا تھا، ان کی باتوں کے اوپر ڈسکشنز ہوتے تھے، یہ ان کی ایک بڑی چیز تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل 60s کی جو بالکل 60s سے پہلے ہی آپ دیکھیں 56 کے بعد سے یہ جو جماعت کی جو مختلف جو نمائندگان ہوئی، شورائیں ہوئی، ان تمام میں ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کا جو رول تھا، اس رول کو تقویت پہنچانے والی جو شخصیات تھی وہ صحیح معنوں میں مولانا ابواللیث اصلاحی صاحب کی شخصیت تھی اور مولانا محمد یوسف صاحب کی شخصیت تھی۔ مولانا یوسف صاحب کی ایک خاص بات یہ تھی کہ مولانا یوسف صاحب ایک انگریزی بیک گراؤنڈ سے تھے، انگریزی تعلیم تھی، انگریزی رکھ رکھاؤ تھا، اور کورٹ میں وقت گزارا، اور اس وقت کے ایلیٹ کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے تھے۔ لیکن جماعت اسلامی سے وابستہ ہونے کے بعد، جماعت اسلامی کے مشن سے وابستہ ہونے کے بعد، جماعت اسلامی سے وابستگی اختیار کر لینے کے بعد انہوں نے یہ بہت سے منفرد کام کیے، اور وہ منفرد کام جو ہیں وہ ہم نوجوانوں کے لیے بہت ہی انسپائرنگ ہیں، اور ہم کو اس سے جو ہے وہ حوصلہ لینا چاہیے اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کیسے ایک فرد ایک عمر نہ سچا اور کتنا مضبوط واقع ہوتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب نے اس وقت فیصلہ کیا جماعت سے وابستگی کے بعد کہ وہ عربی زبان سیکھیں گے۔ عربی زبان سیکھنا ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ عربی زبان سیکھنا ہے، اور سیکھ کے اتنی شدت پیدا کر دی کہ بھئی قرآن مجید ہم پڑھ لے رہے ہیں، قرآن مجید ہم سمجھ لے رہے ہیں، کچھ عربی کی آسان کتابیں ہم سمجھ لے رہے ہیں، کچھ عربی کے آسان لیکچرز سمجھ لے رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گفتگو کر رہا ہو عربی میں ہلکی پھلکی تو اس گفتگو کو بھی ہم سن لے رہے ہیں، لیکن یہاں تک کی بات نہیں تھی۔ مولانا یوسف صاحب نے جو پورا انگریزی بیک گراؤنڈ رکھتے تھے، عربی سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا، مولانا یوسف صاحب نے عربی زبان سیکھی، اور عربی زبان سیکھنے کے بعد اس میں اتنی مہارت حاصل کی کہ وہ عربوں کے درمیان جب کھڑے ہوتے تھے تو وہ عربوں سے
اور उनकी अरबी में बात किया करते थे। वो अरबी में जब लिखा करते थे तो उनकी अरबी में लिखा करते थे। ये चीज़ जो है वो ये नौजवानों की समझने की है कि अगर हम मतलब अरबी ज़बान जैसी ज़बान बड़ी उम्र में जाने के बाद भी अगर सीखने का फ़ैसला कर लें और उसमें अपनी एक अच्छी सलाहियत का लोहा मनवाने की कोशिश कर लें, तो वो किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद करता है और किस तरह से इंसान सीख सकता है। तो मौलाना यूसुफ साहब ने अरबी ज़बान सीखी, उसमें बोलने की कुदरत पैदा की, शानदार अरबी ज़बान, फसी अरबी ज़बान, उसमें बोलते भी थे और लिखते भी थे। लेकिन ये सिर्फ अरबी ज़बान सीखना उनका मकसद नहीं था और सिर्फ अरबी ज़बान उन्होंने नहीं सीखी। ये इस चीज़ की वजाहत बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोग ये समझें कि वो शौकिया उन्होंने अरबी ज़बान सीखी और अरबी ज़बान सीख के वो अरबी बोला करते थे और वो जमात का अरबी दावा निकलता था, उसमें कुछ लिखा करते थे, ये ऐसी बात नहीं थी। बल्कि उनका अरबी ज़बान सीखना वो अपने क़ामत दीन के मिशन के लिए था और उसके लिए उन्होंने अरबी ज़बान सीखने के बाद जो उन्होंने अपनी उस मिशन की जो खिदमत अंजाम दी वो बहुत गैर मामूली थी। मौलाना यूसुफ साहब के बारे में कहा जाता है कि वो अरब दुनिया के असफार किया करते थे। अरब दुनिया की जो मुस्लिम क़यादतें थी उनके साथ उनके डिस्कशंस होते थे। अरब दुनिया के जो बड़े मसाइल थे उन मसाइल पे डायलॉग्स वगैरह जो होते थे उन डायलॉग्स में शरीक होते थे। मुख्तलिफ जो बड़े सियासी जो मसाइल थे उन मसाइल के सिलसिले में उनकी अपनी एक आवाज़ होती थी, उनका अपना एक स्टैंड होता था, उस स्टैंड को पेश करते थे। उस वक्त के जो बड़े बड़े जो सियासी लीडर्स थे उन लीडर्स से उन्होंने राब्ता बनाया और जमात इस्लामी हिंद की वो पहली और आखिरी शख्सियत है। जमात इस्लामी हिंद की वो पहली और आखिरी शख्सियत हैं अरबी ज़बान के हवाले से, अरब दुनिया के हवाले से, जिन्होंने अरब दुनिया में न सिर्फ तहरीक इस्लामी का तारुफ कराया बल्कि अरब दुनिया में तहरीक इस्लामी की एक बेहतरीन नुमाइंदगी की और एक मजबूत नुमाइंदगी की। नुमाइंदगी सिर्फ इस माने में नहीं की कि जमात इस्लामी का वहाँ तारुफ कराया, जमात इस्लामी के लोगों का वहाँ तारुफ कराया, जमात इस्लामी के लिटरेचर का तारुफ कराया, बल्कि जमात इस्लामी की जो अप्रोच थी, जमात इस्लामी का जो स्टैंड था, जमात इस्लामी का जो ज़ाविया नज़र था, उसके मुताबिक यूसुफ साहब ने जमात इस्लामी की नुमाइंदगी की। इराक ईरान जंग हो, मुख्तलिफ जो बड़े बड़े जो उस वक्त के मसाइल रहे ये 80s के और 70s के, उसमें यूसुफ साहब ने बहुत ही गैर मामूली किरदार अदा किया। और आप जानते हैं कि क़य्यम जमात रहते हुए फिर 1982 के आसपास उनको अमीर जमात बनाया गया। 2 मिक़ात तक वो अमीर जमात रहे। इस दौरान भी उन्होंने तहरीक इस्लामी की बहुत गैर मामूली खिदमत अंजाम दी। आपको अभी जो अबुल फजल में ये जो मरकज़ नज़र आ रहा है, मरकज़ के जो पूरा कैंपस नज़र आ रहा है, ये कैंपस भी सही मानों में मौलाना यूसुफ साहब के विजन का हिस्सा था। उनको उस वक्त इस बात का एहसास था कि उन्होंने मलिहाबाद का मरकज़ भी देखा था, और उन्होंने फिर उसके बाद रामपुर का मरकज़ भी देखा था, किस तरह से एक तंग जगह पे जमात इस्लामी का वहाँ एक मरकज़ था। उन्होंने फिर चितली कबर का भी मरकज़ देखा था कि चितली कबर में किस तरह से जमात के लोग जो है घर से वहाँ पे कुशादगी थी, लेकिन वो कुशादगी नहीं थी कि बहुत आगे तक ही मरकज़ काम आ सके। तो उन्होंने ये तमाम मराहिल देखे थे। उस वक्त उन्होंने जमात के मरकज़ के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया, एक प्लान बनाया। उस प्लान के मुताबिक उन्होंने अबुल फजल में बहुत बड़ा, मतलब ये समझिए कि तकरीबन 100 बड़े प्लाटों का एक पूरा एक एरिया है, 100 या उससे भी ज़्यादा होंगे, और उसको एक्वायर करके उसके ऊपर एक पूरा प्लान बनाया कि किस तरह से जमात इस्लामी का मरकज़ होगा। यहाँ एक मरकज़ी मस्जिद होगी, उस मस्जिद के खुतबे हिंदुस्तान भर में सुने जाएंगे, यहाँ पर पूरा जमात का सेक्रेटरीट रहेगा, मुख्तलिफ शोबाजात रहेंगे, और ये सारी चीज़ें वो पूरा एक भरपूर जो एक विजन हो सकता है जमात इस्लामी के मरकज़ के सिलसिले में, तो उन्होंने तैयार किया और उसके मुताबिक काम किया। और आज जो मरकज़ हम देख रहे हैं, सही मानों में इसकी जो पहली ईंट रखने वाले थे, उसकी जो खरीदारी कराने वाले थे और उसके लिए जो पूरा प्लान बनाने वाले थे, वो ये मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब मरहूम थे। ये हमारी बदकिस्मती है और हमारे यहाँ मिजाज की कमज़ोरी है कि हम अपने अकाबरीन की कदर नहीं कर पाते, अपने कायदीन की कदर नहीं कर पाते, अपने पुराने लोगों की कदर नहीं कर पाते। चाहे आप देखेंगे कि इस वक्त मौलाना यूसुफ साहब मरहूम की खिदमत के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर, उनकी जो कुछ भी चीज़ें थी उनके ऊपर आपको उर्दू ज़बान में या मतलब आपको तहरीक के पूरे लिटरेचर में कहीं पर भी आपको कोई एक छोटा सा मजमून भी नहीं मिलेगा। ये एक बहुत अफसोसनाक चीज़ है कि हमारा एक कायद जो इसने पूरी उम्र जमात में लगाई और मरकज़ी सतह पर लगाई, जो क़य्यम जमात भी रहे, अमीर जमात भी रहे, तमाम हैसियतों में रहे, लेकिन उनकी शख्सियत के ऊपर अगर आप अभी पढ़ना चाहें, मैंने अभी आपने जब मौजू दिया तो मैंने कोशिश की कि इस मौजू के ऊपर मैं पहले एक बार देख लूँ कि क्या कहाँ है। तो जितनी भी मैंने इस तरह के तस्करे और यहाँ वहाँ जो तलाश करने की कोशिश की, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने जो आपके सामने जो चीज़ें बयान की हैं वो चीज़ें हैं
جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے، تحریکی بزرگوں سے سنی ہے مولانا یوسف صاحب کی شخصیت سے متعلق. تو یہ کچھ باتیں تھیں مولانا یوسف صاحب کی شخصیت سے متعلق. اور اس کے بعد جو ہے اب ہم آئیں گے مولانا سراج الحسن صاحب کی شخصیت پر. مولانا یوسف صاحب کا جس طرح سے ہم نے تذکرہ کیا کہ مولانا یوسف صاحب کی کچھ منفرد خوبیاں تھیں، اسی طرح سے مولانا سراج الحسن صاحب کی بھی خوبیاں تھیں، بہت ہی غیر معمولی خوبیاں. سراج الحسن صاحب کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی ایک بہت اچھا بیک گراؤنڈ تھا خاندانی اعتبار سے، اور صحیح معنی میں وہ ایک بہت ہی بڑے زمیندار گھرانے کے اکلوتے وارث تھے. حال بات یہ تھی کہ مولانا سراج الحسن صاحب ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے کے اکلوتے وارث تھے، اور اس وقت وہاں کے جو راجا تھے اس علاقے کے، ان سے کچھ کنفلکٹ ایسا ہوا کہ ان لوگوں کی پوری کوشش تھی کسی طرح سے ان کو ختم کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے. تو چنانچہ ان کا جو بالکل ابتدائی جو زمانہ گزرا ہے زندگی کا، وہ چھپتے چھپاتے کبھی ان کے ہاں کبھی ان کے ہاں اس طرح سے گزرا، اور بہت کم عمر میں انہوں نے تحریک اسلامی سے واقفیت اختیار کر لی. ان کی تعلیم بھی کوئی بہت اعلیٰ تعلیم نہیں ہوئی تھی مولانا سراج الحسن صاحب کی، لیکن بہت کم عمر میں انہوں نے جماعت اسلامی سے واقفیت حاصل کی، جماعت اسلامی کے لٹریچر کو پڑھا، جماعت اسلامی کے مقصد کو سمجھا، جماعت اسلامی کے مشن کو سمجھا، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کا آگے کا پورا پلان تیار کیا، اور پھر اپنی پوری زندگی اس میں لگا لی. امیر حلقہ بھی رہے اور مختلف ذمہ داریوں پہ بھی رہے، جماعت کی مرکزی شورا میں بھی رہے، اور پھر کئی میقات تک، غالباً 3 میقات تک آپ جماعت اسلامی کے امیر رہے. مولانا سراج الحسن صاحب جو امیر ہوئے ہیں، یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں فرقہ واریت کی جو سیاست تھی وہ بالکل اپنے شباب کے اوپر تھی. یہ وہی زمانہ تھا جب بابری مسجد کی جو سیاست تھی وہ اپنے شباب پر تھی، مطلب 90 کے بالکل آغاز کا زمانہ. اسی زمانے میں مولانا سراج الحسن صاحب نے قیادت سنبھالی تھی. مولانا سراج الحسن صاحب کی قیادت کا جو پہلا مرحلہ ہے، اور وہی صحیح معنوں میں ان کی قیادت کا جو پورا رخ طے کرنے والا مرحلہ تھا، اور پوری قیادت کے مراحل میں وہ اسی اپروچ کے ساتھ رہے، وہ یہ کہ جو 92 کا زمانہ تھا بابری مسجد کی شہادت کا، اس سے پہلے کا زمانہ بھی اور اس کے بعد کا بھی زمانہ، یہ بہت ہی زیادہ فرقہ واریت کا زمانہ تھا، بہت ہی زیادہ فسطائی طاقتوں کے عروج اور شباب کا زمانہ تھا. یہی وہ زمانہ تھا جب وہ پورے ملک بھر میں فسادات ہوئے، مسلمانوں کا کافی جانی مالی نقصان ہوا، اور اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان 2 قسم کے رجحانات فروغ پائے اور بڑے پیمانے پر فروغ پائے. ایک رجحان جو ہے انتہا پسندی کا رجحان تھا، جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بامبے اور مختلف دوسری جگہوں پر بڑے بڑے فسادات ہوئے، اور اس میں مسلمانوں نے بھی ایک بہت مضبوط پوزیشن اختیار کر کے بہت آمنے سامنے کا مقابلہ کیا، اور اس وقت جو ہے وہ اس کی وقت کی پوری کہانی ہے. اور وہیں دوسری طرف جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان مایوسی کی ایک بہت خطرناک کیفیت نظر آتی ہے. تو یہ پورا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ سراج الحسن صاحب امیر جماعت ہوتے ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہوتا ہے ان کی عمارت کا جب فرقہ وارانہ رجحان اپنے شباب پر ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان دونوں قسم کے رجحان پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک طرف تو مایوسی کا رجحان تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ کو کہہ سکتے ہیں فرقہ واریت والے رجحانات، انتہا پسندانہ رجحانات، جو بھی آپ نام اس کو دینا چاہیں. ان دونوں رجحانات کا مولانا سراج الحسن صاحب نے نہ صرف مقابلہ کیا، بلکہ اس زمانے میں تحریک اسلامی کی قیادت اس طور پر کی کہ لوگوں کو داعیانہ مزاج کے لیے تیار کیا جائے. مولانا سراج الحسن صاحب کی جو تقریریں آپ کو ابھی بھی یوٹیوب وغیرہ پر ملیں گی، یا ان کی جو تحریریں یا پیغامات یا ان کے جو خطوط آپ کو ملیں گے، ان سب میں جو ایک جو پوائنٹ ایسا ہے، سینٹرل پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، اور جس پوائنٹ پہ ساری چیزیں جا کر مل جاتی ہیں، وہ یہی پوائنٹ ہے کہ مولانا سراج الحسن صاحب کی فکر، مولانا سراج الحسن صاحب کی اپروچ، مولانا سراج الحسن صاحب کی شخصیت، یہ سب کچھ دعوت کے ارد گرد گھومتی تھی. ایک داعیانہ کردار کا حامل، ایک داعیانہ اپروچ کا حامل، ایک داعیانہ مشن رکھنے والا، اور ایک دعوتی مشن کے لیے لوگوں کو تیار کرنے والی شخصیت. چنانچہ مولانا سراج الحسن صاحب نے اس پورے عرصے مطلب یہ کہ یہ 90s کا پورا زمانہ آپ دیکھ لیے، پھر 2004 تک کا زمانہ، یہ جو زمانہ ہے ان کی عمارت کا، یہ بہت ہی زیادہ اتھل پتھل کا زمانہ ہے، ملکی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی. اور اس پورے زمانے میں، اس پورے عرصے میں مولانا سراج الحسن صاحب نے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا، نوجوانوں کو تیار کیا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے،
اور نوجوانوں کے اندر داعیانہ سوچ، داعیانہ کردار، داعیانہ اپروچ، داعیانہ طرف پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اسی کے لیے یہی انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی، اور یہی ان کی پہچان تھی، اور یہی اس زمانے میں تحریک اسلامی کی بھی پہچان بنی کہ اس مرحلے میں جب کہ ہمارے درمیان فرقہ وارانہ رجحانات بہت زیادہ پروان چڑھ سکتے تھے، ہمارے درمیان انتہا پسندانہ رجحانات بہت زیادہ پروان چڑھ سکتے تھے، ہمارے درمیان جو سعود کی جو طلبہ تنظیمیں تھیں ایس آئی او کو چھوڑ کے جو دیگر تھیں، ان کی طرف سے بہت ہی شدید قسم کی چیزیں سامنے آ رہی تھیں. یہ وہی زمانہ ہے جب ممبئی میں جو ہے وہ کون سی کانفرنس تھی، تعمیر ملت یا کون سی کانفرنس تھی، وہ کانفرنس ہوئی جس نے پورا وہ طلبہ تنظیم کا پورا رخ موڑ دیا تھا. یہ اس پورے زمانے میں مولانا سراج الحسن صاحب کی شخصیت نے اور ان کے کردار نے یا ان کی اپروچ نے جو رول پلے کیا، وہ تحریک اسلامی کی تاریخ کا ایک بہت ہی غیر معمولی رول ہے. اس کو نوٹ کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں، کتنے بھی ناموافق ہوں، لیکن ہمارا جو اصولی موقف ہے، ہماری جو اصولی پہچان ہے، ہماری جو منصبی پہچان ہے، اس پہچان سے ہم کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اپنی چیزوں کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ مولانا صاحب الحسن صاحب کی زندگی کا ایک خاص پوائنٹ تھا کہ انہوں نے دعوت دین کے اوپر کام کیا، دعوتی دین کے تعلق سے مختلف انداز سے کام کی. یہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے رجحان پروان چڑھانے کا کام کیا، داعیانہ کردار پروان چڑھانے کا کام کیا، بلکہ انہوں نے مختلف انداز سے کام کیا. لٹریچر کی تیاری کا کام کرنا ہو، انٹرفیتھ ڈائلاگ کا کام ہو، یا لوگوں کو دعوتی مشن کے لیے تیار کرنے کا کام ہو، جس محاذ پر دعوت دین کو لے کر یا لوگوں کی ذہن سازی کو لے کر جس محاذ پر بھی کام ہو سکتا تھا، اس محاذ پر مولانا سراج الحسن صاحب نے کام کیا اور خوب کام کر کے دکھایا. یہ مولانا سراج الحسن صاحب کی ایک بڑی خوبی ہے اور بنیادی خوبی ہے جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے. دوسری چیز، مولانا سراج الحسن صاحب کی شخصیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ مولانا سراج الحسن صاحب نے اپنی پورے دور عمارت میں ایک چیز کے اوپر خاص دھیان دیا، وہ یہ کہ مولانا سے پہلے تحریک کا جو مرکز ہوتا تھا، یہ تحریک کی جو مرکزی قیادت ہوتی تھی، وہ بہت محدود افراد اور شخصیات پر منحصر ہوتی تھی. مولانا سراج الحسن صاحب نے اس ٹرینڈ کو تبدیل کیا اور قیادت کے عمل میں، مشاورت کے عمل میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت کی کوشش کی. یہ بھی ایک طرح سے تحریک کو ایک نیا رخ دینے والی بات تھی کہ یہ جو قائدانہ عمل ہے، قائدانہ جو کردار ہے یا تحریکی قیادت ہے، اس قیادت کو چند لوگوں تک محدود کرنے کے بجائے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کس طرح سے شریک کیا جائے، اس بات کو یقینی بنایا جائے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہی مولانا سراج الحسن صاحب ہی کا زمانہ تھا، ان کے آخری میقات کے تقریباً، کہ اسی زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر فضل الرحمان فریدی صاحب کا بھی تحریک میں غیر معمولی رول شروع ہوا. یہی وہ زمانہ تھا جب ڈاکٹر عبداللہ انصاری صاحب سعودی عرب سے آئے اور یہاں پر ان کو مختلف کمیٹیوں کا ممبر بنایا گیا اور مرکزی سطح پر ان کو ایک اسپیس دے کر ایک طرح سے اگلی میقات کے امیر کے طور پر تیار کیا گیا. ان کو حلقوں کے دورے کرائے گئے اور حلقوں پر جا کر ان کو پورا اسپیس دیا گیا کہ وہ مختلف اسٹیٹس کی اور وہاں پر موجود مذہبی رجحانات کی اور وہاں پہ مطلب وہاں کی پوری سوسائٹی کی ایک طرح سے اسٹڈی کریں اور اس سوسائٹی کے تعلق سے ایک موقف اختیار کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بھی مولانا سراج الحسن صاحب کی ایک بڑی خوبی تھی کہ انہوں نے قیادت کے عمل میں لوگوں کو شریک کیا، مشاورت کے عمل میں لوگوں کو شریک کیا، اور تحریکی قیادت کا جو دائرہ تھا اس کو وسیع سے وسیع تر کرنے کی کوشش کی. یہ بھی مولانا سراج الحسن صاحب کی ایک بڑی کامیابی تھی. اور صحیح بات یہ ہے کہ تحریک اسلامی میں جو اس زمانے میں اور اس کے بعد جو قیادت آئی ابھر کے نئی قیادت، اس قیادت کو لانے میں اور اس قیادت کی تیاری میں مولانا سراج الحسن صاحب کا ایک اچھا اور بڑا کردار تھا. مولانا سراج الحسن صاحب کی ایک اور خوبی تھی، بہت بڑی خوبی، اور آپ اپنے یہاں کے کسی بھی مقام سے آپ تعلق رکھتے ہو، چاہے آپ کرناٹک سے تعلق رکھتے ہو، چاہے راجستھان سے تعلق رکھتے ہو، تمل ناڈو سے، کیرلا سے، ادھر یو پی وغیرہ سے، بہار وغیرہ سے، کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ اگر اپنے بزرگوں سے ایک بات پوچھیں گے کہ کبھی ان کو مولانا سراج الحسن صاحب سے خط و کتابت کا موقع ملا، تو بہت سے بزرگ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں مولانا سراج الحسن صاحب کے خطوط بہت آتے تھے. یہ ایک ایسے امیر تھے، مولانا سراج الحسن صاحب جماعت اسلامی کی تاریخ کے ایک ایسے امیر تھے جو بہت خطوط لکھا کرتے تھے. اور مجھے ایسا لگتا ہے مطلب ان کے خطوط کو دیکھنے کے بعد کہ آدمی چلتے پھرتے خطوط لکھا کرتا تھا. اور تحریک کے آخری کنارے پر، مطلب ملک کے آخری کنارے پر بھی اگر ایک رکن جماعت ہے اور وہ کسی مشکل کا شکار ہے، کسی مسئلے کا شکار ہے، اس کی خیریت رکھنا، اس کے حالات سے واقفیت رکھنا، اس کی صلاحیتوں سے واقفیت رکھنا، اس کو تحریک کے لیے اس کے
اس کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا اور اس کو اچھے تحریک اس کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا، ان تمام چیزوں میں مولانا سراج الحسن صاحب سے پہلے بھی کوئی ایسا فرد نہیں تھا، مولانا سراج الحسن کے بعد بھی ایسا کوئی فرد نہیں تھا، بلکہ پوری تحریک کی تاریخ میں مجھ کو کوئی ایسا فرد نظر نہیں آتا ہے جس نے جو تحریک کے ایک عام فرد تک اتنی ریچ رکھتا ہو، اپنی اتنی واقفیت رکھتا ہو اور اس سے اتنا زیادہ اس نے انٹریکٹ کیا ہو۔ یہ مولانا سراج الحسن صاحب کی قیادت کی اکلوتی خوبی ہے جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی، بہت کم تحریکوں میں ملے گی، بہت کم جماعتوں میں ملے گی۔ یہ مولانا سراج الحسن صاحب کی خوبی تھی۔ مولانا سراج الحسن صاحب کی ایک اور خوبی ہے جو بہت منفرد خوبی ہے، وہ یہ کہ مولانا سراج الحسن صاحب نوجوانوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ مولانا سراج الحسن صاحب نوجوانوں سے بہت محبت کرتے تھے، نوجوانوں کو ہمیشہ ابھارتے تھے، نوجوانوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ عیسائیوں کی تاسیس میں شریک ہونے والے جو چند افراد تھے جماعت کی طرف سے، ان میں سے امام میں سراج الحسن صاحب کا بھی ایک نام تھا، اور سراج الحسن صاحب نے امیر جماعت بننے کے بعد عیسائیوں کے لیے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ عیسائیوں کے افراد کو اپنے ہاں ایڈجسٹ کرنا، عیسائیوں کے افراد کو موقع دینا، عیسائیوں کے افراد کو مختلف مرکزی چیزوں میں شریک کرنا، یہ مولانا سراج الحسن صاحب سے پہلے تو طلبہ تنظیم تھی بھی نہیں اس طرح سے، لیکن مولانا سراج الحسن صاحب سے پہلے یہ رجحان جو ہے ہمیں کسی اور امیر کے یہاں نہیں ملتا ہے کہ طلبہ اور نوجوانوں سے اس قدر محبت کرنا، طلبہ اور نوجوانوں کو اس طرح سے انٹرٹین کرنا، طلبہ اور نوجوانوں کو اتنے زیادہ مواقع فراہم کرنا، یہ مولانا سراج الحسن صاحب کی ایک خوبی تھی۔ بہت سی خوبیاں تھیں مولانا سراج الحسن صاحب میں بھی، مولانا یوسف صاحب میں بھی۔ مولانا سراج الحسن صاحب کے اوپر تو ایک مجموعہ مضامین مرتب کرنے کا مجھے موقع ملا تھا، وہ وائٹ ڈاٹ پبلشر سے شائع ہوا ہے، مولانا سراج الحسن صاحب یہی نام ہی ہے مولانا سراج الحسن، تو اس کا جو ساتھی مطالعہ کر سکیں ان کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ مختلف شخصیات نے، مختلف تحریکی قائدین نے ان کے تعلق سے الگ الگ انداز سے لکھا ہے۔ البتہ مولانا یوسف صاحب کے اوپر کوئی چیز ابھی تک تیار نہیں ہو سکی ہے، ذہن میں خاکہ ہے، دعا فرمائیے کہ انشاءاللہ اس خاکے کی بھی تکمیل ہو۔ اب تیسری شخصیت، اچھا ابھی ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ جی 15 منٹ 15 منٹ نہیں، پہلے ہی انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ تو تیسری شخصیت جو ہے وہ مولانا سید جلال الدین انصر عمری صاحب مرحوم کی ہے۔ 2 سال قبل ہمارے سامنے مولانا کی وفات ہوئی، ہم سب واقف ہیں مولانا کی شخصیت سے، مولانا کی عظمت سے۔ مولانا جلال الدین عمری صاحب میں سے ہیں جن کی صاحب کی نگرانی میں ہوئی ہے۔ ایک بہت دلچسپ چیز ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا سراج الحسن صاحب مولانا ہندوستان میں کسی نے کیا موضوعات پر ان کا بہت ہی اصولی موقف تھا، اور اصولی موقف میں بھی بہت وہ اصولی نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ان کی کتاب فریضہ اقامت دین پڑھ لیے، یا ان کی وہ تحریریں پڑھ لیے جو انہوں نے طاغوت وغیرہ کا جہاں جہاں تذکرہ ملتا ہے، نظام جو موجودہ نظام ہے اس نظام کے ساتھ تعامل کے سلسلے میں جہاں جہاں انہوں نے لکھا ہے، آپ دیکھیں گے ان تمام مقامات پر مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب ایک بہت ٹھیٹھ اور بہت اصولی موقف رکھتے ہیں۔ وہ ان تمام چیزوں میں کسی بھی طرح سے کمپرومائز کے قائل نہیں ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ تحریک میں جو بالکل ابتدائی لائن تھی ان تمام چیزوں کو لے کے کہ نظام باطل کے ساتھ ہمارا ایک بائیکاٹ کا رویہ ہوگا، یہ جو نظام ہے یہ طاغوت کا نظام ہے، یہاں کے سیاسی عمل میں ہماری شرکت نہیں ہوگی کیونکہ یہاں کے سیاسی عمل میں شرکت جو ہے نظام باطل سے تعاون کے زمرے میں آتی ہے، یہ تمام رجحانات مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کے تھے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب مرحوم کی زیر تربیت جو افراد رہے وہ بہت منفرد قسم کے افراد رہے، اور بہت یونیک قسم کے افراد رہے، اور بہت الگ الگ خیالات رکھنے والے افراد رہے، اور لیکن ان تمام افراد کو سرپرستی جو حاصل تھی وہ مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کو حاصل تھی۔ میں کچھ دنوں پہلے بھوپال میں ایک اجتماع ہوا تھا ارکان کے لیے، اس کی جو روداد شائع ہوئی وہ بھی صرف ارکان کے لیے شائع ہوئی، اس کو پبلک نہیں کیا گیا تھا، تو اس کا میں مطالعہ کر رہا تھا، تو مجھے حیرت یہ ہو رہی تھی کہ نجات اللہ صدیقی صاحب
نجات اللہ صدیقی صاحب ہوں یا ڈاکٹر عبداللہ انصاری صاحب ہوں، یہ لوگ بالکل ایک الگ لائن پر سوچتے تھے. ان کی لائن آف تھنکنگ جو تھی وہ بالکل ہی ڈفرینٹ تھی مولانا سعود الدین اصلاحی صاحب سے. اس اجتماع میں بھی اقامت دین کے اوپر مولانا سعود الدین اصلاحی صاحب مقالہ پیش کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ دھارا میں جا رہے ہیں، اور اسی سیشن میں ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب اپنا ایک مقالہ پیش کر رہے ہیں اقامت دین کے حوالے سے، وہ بالکل الگ ایک رخ پر جا رہے ہیں. لیکن خاص بات یہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان یا ان شخصیات کے درمیان جو تعلقات تھے وہ بہت غیر معمولی تعلقات تھے. مولانا ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب ہوں، ڈاکٹر عبداللہ انصاری صاحب ہوں، ڈاکٹر فضل الرحمان فرنگی صاحب ہوں، مولانا سید جلال الدین عمری صاحب ہوں، یہ ان میں سے ہر فرد کہتا تھا کہ میں مولانا سعود الدین اصلاحی صاحب کا خاص شاگرد ہوں، میں مولانا سعود الدین اصلاحی صاحب سے بہت قریب ہوں، اور مجھے مولانا سعود الدین اصلاحی صاحب مرحوم کی بھرپور سرپرستی اور نگرانی حاصل ہے. مطلب اتنا بڑا دل تھا کہ خود ایک مخصوص سوچ اور رجحان کے حامل تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دوسروں کو کس طرح سے سوچنے سمجھنے کا موقع دیا. کبھی بھی انہوں نے سوچنے پر پابندی نہیں لگائی. مطلب انہوں نے کبھی مطلب ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی تو ان کے سامنے بچے تھے، بالکل بالکل نوجوان تھے، وہ ڈانٹ کے چپ کرا سکتے تھے یہ کس غلط راستے پہ سوچ رہے ہو، گمراہ ہو، بھٹکے ہوئے ہو، تمہارے لیے تحریک میں کوئی جگہ نہیں ہے، کہہ سکتے تھے یہ بات. لیکن انہوں نے رائے سے اختلاف ہونے کے باوجود ان کو نہ صرف سنا، نہ صرف ان کو موقع دیا، بلکہ ان کی پوری حوصلہ افزائی کی اور ہر موقع پر حوصلہ افزائی کی. ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کی خطوط پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کس طرح سے کیا تعلق تھا. یہ جو پورا جو گروپ تھا نوجوانوں کا اس زمانے کا 50s میں، یہ کس طرح سے مولانا سعود الدین اصلاحی صاحب سے جڑے ہوئے تھے. یہ گفتگو میں نے اس وجہ سے کی کہ تحریک میں مولانا سعود الدین اصلاحی صاحب کے بعد تو دو رجحان ملتے ہیں. بعد کی جو جنریشن ہے اس میں، جنریشن بھی نہیں کہہ سکتے، ان کی جو سیکنڈ لائن تھی اس میں اس کے جو بڑے جو نام تھے ان ناموں میں دو رجحان ملتے ہیں. ایک رجحان وہ ہے جو روایتی رجحان ہے، جس رجحان پر مولانا جلال الدین عمری صاحب رہے اور آخر تک رہے، اور دوسرا رجحان وہ ہے جو ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، ڈاکٹر عبداللہ انصاری وغیرہ کا تھا، جس پر وہ لوگ پوری زندگی بھر رہے، آخری وقت تک رہے. لیکن ان دونوں رجحانات کی جو سرپرستی کی، جو نگرانی کی، جو ایک طرح سے ان دونوں کو اپنی شفقت کے سائے میں رکھنے والی جو شخصیت تھی وہ مولانا سعود الدین اصلاحی صاحب کی شخصیت تھی. یہ چیز، یہ خوبی آپ کو تحریک اسلامی کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تحریک اسلامی کی قیادت کے علاوہ آپ کو یہ چیز کہیں پر بھی نہیں ملے گی کہ ایک شخص اپنی فکر سے اختلاف رکھنے والے یا اپنے رجحان سے اختلاف رکھنے والے نوجوانوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کر رہا ہے بلکہ ان کی پوری سرپرستی اور رہنمائی کر رہا ہے. تو ایک زمانہ تھا 50s کا زمانہ، جس زمانے میں ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، ڈاکٹر عبداللہ انصاری، ڈاکٹر فریدی وغیرہ یہ پورا جو گروپ تھا، یہ پورا گروپ جماعت میں کے نوجوانوں میں ایک اچھے کردار کہاں ملتا. سیم اسی ٹائم جو ہے یہ 53 کے آس پاس مولانا سید جلال الدین عمری صاحب بھی جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فارغ ہو کر مرکز جماعت پہنچے. مرکز جماعت کے شعبہ تصنیف میں انہوں نے انٹرویو دیا شعبہ تصنیف سے وابستگی کے لیے. انٹرویو کا جو پینل تھا اس پینل میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی بھی تھے. ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی خود بیان کرتے ہیں کہ اس پینل نے مولانا عمری صاحب کو اس وقت فیل کر دیا کہ وہ اس میں ٹیسٹ وغیرہ میں کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن اس پینل نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو اتنی دور سے آیا ہے، اپنی تعلیم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد تحریک سے ایک قلبی رشتہ رکھتا ہے، اور جتنی دیر بھی یہاں انٹرویو چلا اور جتنی دیر بھی یہاں رہا وہ مستقل وہ لائبریری ہی میں رہا، اور یہ کتاب اٹھا رہا ہے، یہ کتاب رکھ رہا ہے، یہ کتاب دیکھ رہا ہے، یہ سوال کر رہا ہے، وہ سوال کر رہا ہے. صرف مولانا جلال الدین عمری کی جستجو، ان کی طلب، ان کی تحریک سے ان کے تعلق اور یہ جو ڈیڈیکیشن تھا اس کو دیکھتے ہوئے یہ طے کیا گیا کہ گرچہ یہ انٹرویو میں اور ٹیسٹ میں ناکام رہے لیکن ان کو یہاں کے تصنیفی جو شعبہ تصنیف ہے اس میں ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے رکھا جائے گا. چانچہ اس وقت مولانا جلال الدین عمری صاحب کو اس وقت رکھا گیا. جب رکھا گیا تو اس وقت سے لے کے ان کی وفات تک مولانا عمری صاحب نے اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے پرانے تعلقات، اپنی تمام ہر چیز کو چھوڑ کر وہ تحریک کے لیے وقف ہو گئے. بہت ہی غیر معمولی چیز ہے. آپ تصور کریے ایک شخص 70 سال تک اگر کوئی فرد اپنے گھر بار، خاندان اور تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر تحریک کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے تو اس کی عظمت کا تصور کریے. تو یہی مولانا سید جلال الدین عمری صاحب تھے. مولانا سید جلال الدین عمری صاحب اپنی فکر اور اپنی اپروچ اور اپنے مزاج کے اعتبار سے
روایتی فکر کے حامل تھے، لیکن مولانا کی تحریروں کی یا مولانا کی شخصیت کی اپنی خوبیاں تھیں. مولانا کے ہاں ایک اعتدال پایا جاتا تھا اس چیزوں میں. مولانا مختلف چیزوں پر ایک قرآنی نقطۂ نظر سے سوچتے تھے. اصل میں ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کے اوپر الگ سے کبھی لیکچر ہونا چاہیے، وہ یہ کہ تحریک کی جو پوری قیادت تیار ہوئی، مطلب مولانا مودودی کے وقت سے، مولانا مودودی سے لے کے بعد تک جتنی بھی پوری تحریک کی قیادت تیار ہوئی، یہ صحیح میں فکر فراہی کے سائے میں تیار ہوئی ہے. یہ ایک بہت دلچسپ چیز ہے، اس پہ کبھی آپ لوگوں نے موقع دیا تو اس کے اوپر تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. یہ فکر فراہی کی سرپرستی میں تیار ہوئی ہے. ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی والا جو پورا گروپ تھا وہ تو باقاعدہ علامہ فراہی کے شاگرد مولانا اختر حسن اطلاعی صاحب سے تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کے لیے جا کے مدرسۃ الاسلام میں جا کے قیام پذیر ہوا تھا، اور وہاں کافی وقت گزارا تھا ان لوگوں نے، وہاں قرآن پڑھا تھا. لیکن خود مولانا عمری صاحب وغیرہ نے فکر فراہی کے جو اس وقت کے جو نمایاں نام تھے، مولانا ابواللیث صاحب، مولانا سعود الدین اطلاعی صاحب، مولانا اختر حسن اطلاعی صاحب، ان لوگوں سے استفادہ کیا تھا اور خوب استفادہ کیا تھا. اور ایک دلچسپ چیز جو ہے مولانا عمری صاحب کی شخصیت میں یا ان کی تحریروں میں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ مولانا مودودی نے 2 شخصیات کے اوپر لکھا ہے اور دل کھول کر لکھا ہے، اور ان دونوں شخصیات کے اوپر جو اعتراضات ہو سکتے تھے، ان اعتراضات کا بھی انہوں نے ایک طرح سے جواب دیا ہے، اور بہت اچھا جواب دیا ہے. اور لیکن خاص بات یہ ہے کہ وہ دونوں جوابات آپ دیکھیں گے، اور دونوں شخصیات کے تعارف کے لیے جو لائن انہوں نے اختیار کی ہے وہ سب کچھ بالکل سیم ہے. ایک مولانا مودودی علیہ رحمہ کی شخصیت ہے اور دوسری مولانا علامہ فراہی علیہ رحمہ کی شخصیت ہے. دونوں کے تعلق سے مولانا سید جلال الدین عمری صاحب نے جو لکھا ہے وہ ایک لائن پر لکھا ہے. ان کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ تقریباً ایک جیسے اعتراضات بیان کر کے انہوں نے ایک جیسا تقریباً جواب دیا ہے. یہ میں نے ایک پورا مقالہ لکھا تھا، تقریباً کافی تفصیلی مقالہ ہے، جو ادارہ تحقیق و تصنیف سے جو مجموعہ شائع ہوا ہے مولانا کی شخصیت کے اوپر، مولانا سید جلال الدین عمری افکار و آثار، اس میں میں نے اس چیز کو لکھا ہے 2 اہم علمی اور فکری نسبتیں. تو ان دونوں نسبتوں سے مولانا جلال الدین عمری صاحب کا کیا تعلق تھا، اور اس تعلق کا کس طرح سے مولانا نے اظہار کیا ہے اپنی تحریروں میں، اس چیز کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اس کا بھی اگر کوئی ساتھی مطالعہ کرنا چاہے تو مطالعہ کر سکتے ہیں. مولانا سید جلال الدین عمری صاحب نے گرچہ وہ فکر فراہی سے تعلق رکھتے تھے اور فکر مودودی سے بھی بہت گہرا تعلق رکھتے تھے، لیکن مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کی تحریروں کو جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولانا کی تحریریں صحیح معنوں میں وہ مولانا مودودی کی جو تحریریں ہیں اسی لائن پر چلتی ہیں تحریریں. مولانا کوئی نئی لائن نہیں پکڑتے، کبھی نئی لائن نہیں اختیار کرتے. تو تحریک میں جو ایک روایتی جو آپ کہہ سکتے ہیں شخصیات کا ایک جو پوری ایک لائن ہے، جسے مولانا عمری صاحب کا بھی نام لے سکتے ہیں، مولانا سعود الدین اطلاعی صاحب، مولانا عمری صاحب، پھر ڈاکٹر رفعت صاحب وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو پوری لائن ہے، اس لائن مولانا عروج قادری صاحب کو بھی اسی میں لے سکتے ہیں، اور بھی کچھ شخصیات ہیں تو اس لائن سے تعلق رکھتے تھے. چنانچہ مولانا عمری صاحب کی لٹریچر کو آپ پڑھیے، ان کی کتابوں کو پڑھیے، ان کی تقریروں کو سنیے، تو آپ کو کچھ نئی انوکھی بات نہیں ملے گی. آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ فکر مودودی کی وہ تفہیم کرا رہے ہیں، اور الگ الگ انداز سے کرا رہے ہیں، الگ الگ ناحیے سے اس کی تفہیم کرا رہے ہیں، اور کچھ چیزوں کے اوپر بہت زیادہ تفصیل میں جا رہے ہیں. مثال کے طور پر خواتین کے اوپر مولانا عمری صاحب نے لکھا ہے. خواتین کے اوپر جو مولانا مودودی نے جو لائن دی تھی سوچنے کی، اس لائن سے مولانا عمری صاحب ہٹتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اسی لائن پر لیکن ڈیٹیل میں آپ کو چیزیں ملیں گی، خواتین کے حقوق پر، خواتین کی ذمہ داریوں کے اوپر، حجاب کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر مولانا عمری صاحب کی لائن وہی ہے جو مولانا مودودی کی تھی. البتہ تفصیلات کافی ملیں گی. البتہ مولانا عمری صاحب کی ایک خوبی ہے جس کا ان کی تحریروں کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمارے سامنے آتی ہے. وہ خوبی یہ ہے کہ مولانا عمری صاحب کے فقہی لٹریچر کے اوپر اچھی نظر تھی. مولانا جب بھی کسی موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو فقہی حوالے خوب لے آتے ہیں، اور ان حوالوں سے اپنی تحریروں کو مضبوط کرتے ہیں، اور ان حوالوں سے اپنی تحریر میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں. ایک اور چیز مولانا عمری صاحب کی بہت بڑی خوبی ہے، وہ یہ کہ مولانا عمری صاحب نے بہت انوکھے موضوعات لیے، ان موضوعات پر قلم اٹھایا. مثال کے طور پر خدمت و عبادت کا موضوع ہے، اسلام میں خدمت خلق کا تصور ہے، اسلام میں انسانی حقوق کا تصور ہے، اسلام میں عورتوں کے حقوق کا مسئلہ ہے. یہ مت جائیے کہ آپ انہوں نے لائن کیا اختیار کی اور کس لائن پر گفتگو کی اور اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے یا اس کا لیول کیا ہے، وہ سب چیزوں کو کنارے رکھیے. لیکن انہوں نے جو اپنے لیے غور و فکر کا اور تصنیف کے جو موضوعات لیے ہیں، جن موضوعات پر انہوں نے کام کیا ہے، وہ موضوعات بہت ہی انوکھے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو موقع اس بات کا بھی دیا کہ وہ اپنی تحریکی اور
فکری اور علمی سفر کے ساتھ ساتھ تحریک کی عملی قیادت بھی کریں. چنانچہ 3 میقات تک وہ جماعت اسلامی ہند کے امیر رہے. ان 3 میقاتوں کے درمیان ظاہر سی بات ہے بہت سے فیصلے ہوئے. ان فیصلوں میں جہاں شورا کا ایک کردار ہوتا تھا وہاں ایک امیر کا بھی کردار ہوتا تھا کہ یہ امیر کیا لائن لیتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کا فیصلہ ہو یا اس طرح کے اور فیصلے ہیں وہ مولانا عمری صاحب کی میقات میں ہوئے. یہ الگ بات کہ اب آپ الگ سے کسی موقع پر خود بیٹھ کر تجزیہ کریے, ایک پینل ڈسکشن کریے, اس میں مجھ سے مت شریک کریے گا. اس بات کا تجزیہ کریے کہ ویلفیئر پارٹی کا جو فیصلہ تھا, ویلفیئر پارٹی کے لیے جو تحریک نے جو لائن اختیار کی تھی وہ لائن کہاں تک درست تھی اور اس لائن کے کیا کیا نقصانات ہوئے, تحریک کے اندر کیا نقصانات ہوئے, تحریک کے باہر کیا نقصانات ہوئے. ان تمام چیزوں کا تجزیہ ہمارے نوجوانوں کو کرتے رہنا چاہیے. اچھا, یہ تینوں شخصیات, اب ہم مولانا عمری صاحب سے پھر اب پیچھے آتے ہیں. یہ تینوں شخصیات اور تحریک اسلامی کی اور دیگر شخصیات, بڑی شخصیات جو گزری ہیں, چاہے وہ مولانا نصر الدین اصلاحی صاحب, مولانا منصور اصلاحی صاحب, ڈاکٹر عبد الحق انصاری صاحب, ڈاکٹر اعجاز اللہ صدیقی صاحب اور دیگر شخصیات, ان تمام شخصیات کا مطالعہ کرنے سے ایک چیز سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ ہم نوجوانوں کو تحریک اسلامی کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اپنے اندر تحریک کے لیے ایک ڈیڈیکیشن پیدا کرنا چاہیے. تحریک کے جو موضوعات ہیں یا فکر اسلامی کے جو موضوعات ہیں یا اسلامک سوسائٹی کو جن جو چیلنجز درپیش ہیں, ان چیلنجز سے یہ تمام شخصیات ایک گہری واقفیت رکھتی تھیں, ایک گہرا انٹریکشن رکھتی تھی اور ان کے ساتھ اپنا یہ سب کے سب انگیج ہوئی ہیں کسی نہ کسی لیول پہ اپنی لائن کے مطابق. مطلب خواتین کے تعلق سے ڈاکٹر اعجاز اللہ صدیقی صاحب نے بھی ایک موقف اختیار کیا ہے, مولانا عمری صاحب نے بھی موقف اختیار کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خواتین کے موضوعات کو چھوڑ دیا ہو ان لوگوں نے. مطلب جو جس چیز کے اوپر میرا یہاں زیادہ فوکس ہے یا زیادہ زور ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ کے چیلنجز ہیں, جو بھی آپ کے سامنے جو مسائل ہیں, جو بھی فکر اسلامی کو درپیش چیلنجز ہیں, تحریک اسلامی کو درپیش چیلنجز ہیں, انسانی سوسائٹی کو جو درپیش چیلنجز ہیں, ان تمام چیزوں کے تعلق کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کو سے آپ کو واقف ہونا ہے, ان تمام چیزوں سے انٹریکٹ کرنا ہے, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو انگیج کرنا ہے اور اس کے اوپر بھرپور مطالعہ کر کے ایک سوچ اور ایک فکر کے ساتھ جو ہے آپ کو اسلامی تحریک کی خدمت انجام دینی ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ابھی ان 3 شخصیات کے حوالے سے آپ کے سامنے آئیں. صحیح بات یہ ہے کہ ان تینوں شخصیات کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہونی تھی اور تینوں شخصیات بھرپور وقت چاہتی تھی, لیکن ابھی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی ہیں. اگر اس میں مزید کچھ سوال و جواب چاہتے ہو تو کیا جا سکتا ہے. باقی یہی کچھ باتیں تھیں. اللہ رب العزت ہے کہ ان باتوں کو سوچنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم سب کو تحریک اسلامی کی خدمت انجام دینے اور تحریک اسلامی کے لیے اپنے اندر سچی طرف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی بہت بہت شکریہ برادر عبدالرحمن جو کہ ہمارے سامنے ان 3 شخصیات پر بہت ہی جامع انداز میں گفتگو کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس کوشش میں ہمیں قبول فرمائے اور ان 3 شخصیات سے جو سبق اسباق لینے ہیں اسے لینے کی کوشش کریں. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں, آپ کے لیے سیشن کھلا ہے. آپ کا میوٹ ہے. جی, تو یہ بات کی ادارہ تحقیق و تصنیف مولانا سید جلال الدین عمری صاحب نے قائم کیا, یہ بات غلط ہے. بات یہ ہے کہ مولانا سید جلال الدین عمری صاحب نے اپنی پوری زندگی ادارہ تحقیق و تصنیف کے لیے وقف کر دی تھی. اصل میں ادارہ تحقیق و تصنیف سے پہلے یہ ایک شعبہ تحقیق و تصنیف تھا جماعت اسلامی کا, جس سے مولانا فاروق خان صاحب, مولانا نصر الدین اصلاحی صاحب اور دوسری شخصیات وابستہ تھیں. بعد میں ایک فیصلے کے تحت اس کو باقاعدہ ایک ادارہ بنایا گیا, ادارہ تحقیق و تصنیف, اور اس کے صدر بنائے گئے مولانا مولانا نصر الدین اصلاحی صاحب. اور مولانا نصر الدین اصلاحی صاحب نے کچھ دنوں کے بعد اسے استعفیٰ دے دیا. پھر مولانا فاروق خان صاحب اس کے صدر ہوئے
اور تقریباً 18-19 سال تک مولانا فاروق خان صاحب ادارہ تقویت تصوف کے صدر رہے اور مولانا جلال الدین عمری صاحب ان کے سیکریٹری رہے. اور پھر مولانا فاروق خان صاحب نے سن 2000 کے آس پاس جب اس سے استعفیٰ دے دیا تو ان کے استعفیٰ دینے کے بعد پھر مولانا جلال الدین عمری صاحب اس کے صدر ہوئے اور پھر مختلف اوقات میں الگ الگ لوگ اس کے سیکریٹری ہوئے. کچھ دن ڈاکٹر صفدر سلطان اصلاحی سیکریٹری ہوئے, پھر مولانا نذیر الاسلام صاحب سیکریٹری رہے, اس طرح سے. تو یہ بات کہنا کہ وہ ان کی کوشش تھی, انہوں نے کیا, یہ غلط ہے. یہ جماعت کی کوشش تھی, جماعت نے قائم کیا تھا اور مختلف لوگ اس کے مختلف اوقات میں ذمہ دار رہے اور مولانا عمری صاحب اس کے ذمہ دار بہت بعد میں بنے. مطلب اس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 20-30 سال کا عرصہ گزر گیا تھا تب جا کر آپ اس کے ذمہ دار ہوئے. جی مزید کوئی سوال؟ جی مولانا سراج الحسن صاحب کے زمانے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت آپ نے بھی تذکرہ کیا فرقہ وارانہ حالات تھے, تو اس زمانے میں انہوں نے ایک ڈیموکریٹک فورم اس طرح کا بنایا تھا. جی جی تو جو اس کے کیا مقاصد ہے اور آج کس طرح وہ چل رہا ہے اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ معنی کا اصل میں یہ تھا کہ یہ جو فرقہ واریت کا ایک جو زہر جو پھیلایا جا رہا ہے بابر مسجد کی شہادت کے بعد, اور عجیب و غریب قسم کے انتہا پسندانہ رجحانات فروغ پا رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان بھی اور غیر مسلموں کے درمیان بھی, اور اس سے جو سوسائٹی میں جو ایک بہت بڑی ایک دیوار کھڑی ہو رہی ہے اور ایک بڑی خلیج بنتی جا رہی ہے, اس کو کسی طرح سے پاٹنا ہے, اس دیوار کو گرانا ہے. اور ہندو مسلم ایکتا کا جو تصور رہا ہے اس سے پہلے, اور ہندو مسلم جو ایک ساتھ ہندوستانی سوسائٹی میں رہے ہیں مل جل کر, اس کو کسی طرح سے دوبارہ حاصل کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے ایک ڈیموکریٹک فورم بنایا تھا, اس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کی نمائندگی تھی اور یہ کوشش ہوتی تھی کہ مختلف سطح کے مختلف ڈائلاگس ہوتے رہیں. اور وہ ڈائلاگس ایک وقت میں اس سطح پر پہنچے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈاکٹر عبداللہ انصاری صاحب سراج الحسن صاحب کے بعد جب امیر بنے تو باقاعدہ RSS کے ہیڈ کوارٹر گئے تھے, ان کے باقاعدہ ڈائلاگس ہوئے تھے, بیٹھے تھے, گفتگو ہوئی تھی. تو وہ یہ ایک کوشش تھی اور ابھی بھی وہ جاری ہے, ابھی بھی انجینئر سلیم صاحب وغیرہ اس سے وابستہ ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں جس اسپرٹ کے ساتھ اور جس جوش و جذبے کے ساتھ قائم کیا گیا تھا اب نہیں ہے, نہ وہ نام ہے نہ وہ کام ہے. لیکن یہ کہ وہ کام مطلب وہ ادارہ ابھی ہے اور اس سے وابستہ لوگ بھی ہیں, مختلف مذاہب کے نمائندے ہیں اس میں, اور رہ کر کچھ میٹنگیں کچھ پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ جب ہم کسی شخصیت پر یعنی جان لیتے ہیں, کسی شخصیت پر کا جو خصوصیت وہ جانتے ہیں, اس کا مقصد ایسے رہتا ہے کہ ان کا جو خصوصیت رہتا اس خصوصیت کو اپنے اندر کی اپنانا. لیکن اگر ہم آپ کے زمانے میں جو ماڈرن جو ریسنٹ جو جماعت کا کارکن ہو یا جماعت کا افراد ہو, کسی شخصیت اس خصوصیت پایا نہیں جاتا, اگر پایا جاتا ہے تو بہت کم پایا جاتا. تو اس کا اسباب کیا ہو سکتے ہیں, یا اس کو زیادہ مطلب اسی شخصیت کا جو خصوصیت کو اپنانے کے لیے کس طرح کی ہم لے سکتے ہیں؟ اصل میں کیا ہے کہ دیکھیے شخصیات گزری ہوئی شخصیات بھی ہوتی ہیں, شخصیات موجودہ بھی ہوتی ہیں, اور جو موجود شخصیات ہیں ان کی بھی قدر ہونی چاہیے, جو گزری ہوئی شخصیات ہیں ان کی بھی قدر ہونی چاہیے. موجودہ شخصیات میں جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو بھی اپنے اندر پروان چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور گزری ہوئی شخصیات جو خلا چھوڑ کر چلی جاتی ہے اس خلا کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مثال کے طور پر شروع میں آپ کے سامنے مولانا یوسف صاحب مرحوم کی بات رکھی گئی, اور انہی کے تذکرے کے ضمن میں مولانا یوسف اصلاحی صاحب کا بھی تذکرہ آیا کہ یہ یوسفین تھے جنہوں نے تحریک اسلامی کا عالمی سطح پر تعارف کرایا. مولانا یوسف صاحب نے عرب دنیا میں اور مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے مغربی دنیا میں. اور دلچسپ بات یہ تھی کہ یوسف صاحب جو ہے انگریزی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور عربی سیکھتے ہیں اور اتنی مہارت حاصل کرتے ہیں کہ عربوں کے لہجے میں عربوں کے انداز میں بولتے اور لکھتے ہیں. اور یوسف اصلاحی صاحب جو ہیں وہ مدرسے کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, انگریزی سیکھتے ہیں اور پھر جا کے مغربی دنیا میں کام کرتے ہیں. تو یہ دونوں شخصیات گئیں, ٹھیک ہے, یہ دونوں شخصیات ہمارے درمیان نہیں رہی, لیکن یہ دونوں شخصیات جانے کے بعد ایک ایسا خلا چھوڑ کر گئی ہیں جو آج تک پورا نہیں ہوا ہے. مطلب 90 کی دہائی سے لے کے آج تک دوسرا محمد یوسف نہیں پیدا ہوا تحریک اسلامی کے اندر جو تحریک اسلامی کو اس لیول پر عرب دنیا میں ریپرزینٹ کر سکے. ٹھیک ہے, یوسف اصلاحی صاحب کا انتقال ہو گیا, کئی سال ہو گئے, لیکن دوسرا کوئی یوسف اصلاحی تحریک اسلامی میں نہیں پیدا ہوا جو مغربی دنیا کو فوکس کرے اور وہاں پر داعیانہ کام اور داعیانہ کردار انجام دینے اور تحریک اسلامی کی ایک اچھی ریپرزنٹیشن کی کوشش کرے.
تو یہ دو بڑے کردار ہیں جو ہمارے سامنے خالی نظر آ رہے ہیں. یہ دو خلا ہے جو تحریک کی خدمت کا تھا اور جو بالکل خالی نظر آ رہا ہے. تو ہمارے درمیان یہ شوق، یہ جذبہ، یہ سوچ تو ہونی چاہیے کہ یہ جو ہمارے بزرگ چلے گئے جو جگہ چھوڑ کر، اس جگہ کو فل کرنا ہمارا کام ہے. تو اب اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو جائزہ لیں، اپنے آپ کو کس طرح سے اس کے لیے تیار کرنا ہے، اس کے لیے کیا صلاحیتیں درکار ہیں، کتنی محنت درکار ہے، یہ فیصلہ ہمارا ہوگا. تو یہ چیز ہے.